اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو یہ عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ سالوں میں جس طرح ہم اصحاب امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ اور امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کا دفاع کرتے آئے ہیں، آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے کہ اب ان لوگوں نے سلطان کربلا کے صحابہ پر بھی تہمتیں لگانا شروع کر دی ہیں، اور وہ بھی ایسا صحابی جو آج بھی مولا حسین کے پاس ہے، حضرت فقیہ اہل بیت جناب حبیب ابن مظاہر اسدی سلام اللہ تعالی علیہ، اور انہیں آج کے مجتہدین پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نے نقل کفر نباشد لا حول ولا قوۃ الا باللہ انہوں نے قیاس کرنے کی کوشش کی ہے۔ چلتے ہیں مولوی صاحب کی ویڈیو کلپ کی طرف، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی اخباری محدث کی کتاب سے نہیں، انہی کی مجتہدین کی کتابوں سے دلائل دے کر ہم ان کے دعوے کو باطل ثابت کریں گے۔ کربلا میں سرکار سید الشہداء کی سپہ میں بنی ہاشم کے علاوہ جو باقی لوگ تھے غیر بنی ہاشم، ان میں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے امام حسین نے فقیہ اہل بیت بھی کہا ہے، انہیں سلام بھی کہا ہے۔ ان میں ایک سرکار حبیب ابن مظاہر ہیں، ایک سرکار مسلم ابن اوسجہ ہیں، جن کو امام حسین فقیہ اہل بیت کہے۔ آج کا اگر کوئی شخص فقہاء کو گالی دیتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے، وہ پھر ان فقہاء کو ہی نہیں، وہ چونکہ فقیہ کو گالی دیتا ہے تو سرکار حبیب ابن مظاہر کو تک چلی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ مولوی صاحب انتہائی لا علمی کا مظاہرہ کیا ہے آپ نے یہاں پر، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ الحمدللہ آج کی ویڈیو میں بھی جو ہم دلائل دے رہے ہیں وہ اسی طرح آپ پر قرض رہیں گے، اور گزشتہ سالوں میں بھی جتنے دلائل ہم اصولی مسلک کے نام نہاد محققین کو دے چکے ہیں ان میں سے آج تک 10% کا بھی جواب ہمیں نہیں ملا۔ الحمدللہ یہ ہماری فتح کی کھلی دلیل ہے۔ پھر جب کچھ نہ ملا تو مولا کے اصحاب پر نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کی تہمتیں۔ تو چلے آئیں عزیزان، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فقیہ کی تعریف کیا ہے، معصوم نے فقیہ کسے قرار دیا ہے، تاکہ اس مسئلے کو ہم جڑ سے ہی اکھاڑ دیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کسی اخباری محدث کی کتاب سے نہیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے آپ کے امام خمینی صاحب کی چہل حدیث۔ خمینی صاحب نے چہل حدیث میں بالکل سٹارٹ صفحہ نمبر 10 پہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت لکھی ہے، آپ واضح دیکھ سکتے ہیں، من حافظ علی امتی 40 حدیثا ينتفعون بها بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا۔ اللہ اکبر۔ من حافظ علی امتی 40 حدیثا، جو ہماری احادیث کو یاد کرے گا، خواہ تعداد میں صرف 40 ہی کیوں نہ ہو، اس کو بروز محشر اللہ فقیہ محشور کرے گا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ آپ کے امام خمینی۔ اور عزیزان اس روایت کے نیچے حاشیے میں جب تعلیقاں اس کا آپ چیک کرتے ہیں تو واضح اس روایت کا سٹیٹس لکھا ہوا ہے کہ یہ متواتر احادیث میں سے ہے، کوئی سندن متن یا درایتن اس میں کسی قسم کا کوئی ضعف بھی نہیں ہے، انتہائی معتبر ترین بلکہ متواتر درجے کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا پیش کی جائے؟ جی مولوی صاحب، تو الحمدللہ آپ کے امام خمینی کے بقول فقیہ ہوتا ہی وہ ہے جو محدث ہو، جس کا کام ہی حدیث کے معاملے پہ ہو۔ آپ کے ہاں جو علماء کو فقہا کہا جاتا ہے وہ حدیث کے معاملے میں کب کہا جاتا ہے؟ وہ کہا جاتا ہے اس کے معاملے میں، اصول فقہ۔ کبھی وقت ملا انشاءاللہ آپ کی علم اصول فقہ کی جو اصطلاحات ہیں الحمدللہ وہ بھی ہم نے ساری پڑھ رکھی ہیں، اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے کہ یہ کتنی وضعی اور من گھڑت اصطلاحات ہیں جن کا دین سے دور تک کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری دلیل، پہلی بات تو یہ کہ سرکار حبیب پر لگائی گئی تہمت ویسے ہی ہٹ گئی، معاذ اللہ کو گالیاں دیتا ہے یہ وہ، چلے گالیاں کون دیتا تھا فقہا کو، آئیں پھر میں بتاتا ہوں کہ آپ کن پہ الزام لگا رہے ہیں۔ یہ آپ کے آیت اللہ ابراہیم جناتی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، ادوار اجتہاد۔ ادوار اجتہاد میں صفحہ نمبر 269 پہ آپ کے آیت اللہ ابراہیم جناتی صاحب، اخباری نہیں، آپ ہی کے گھر کے عالم، وہ کیا لکھتے ہیں؟
بحوالہ روضۃ الجنات کے. پھر محدث کاشانی نے کتاب سفینۃ النجات میں، اور محدث عاملی صاحب وسائل انہوں نے فوائد توسیہ میں اہل اجتہاد کو بہت برا بھلا کہا ہے. اہل اجتہاد کو بہت برا بھلا کہا ہے. اللہ اکبر، اتنی سخت مذمت کی ہے. جی عزیزان، تو ان کے آیت اللہ ابراہیم جناتی صاحب کے بقول کون مجتہدین کو گالیاں دیتا تھا؟ شیخ کاشانی اور سرکار حر عاملی. اور حر عاملی جن کی کتابیں پڑھ کے آپ کے بڑے بڑے فقہا آج ماشاءاللہ مرجع کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان پر ہی معاذ اللہ شہداء کربلا پر تبرے کا الزام لگ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اس طرح تو دین ہی ختم ہو جائے گا. وسائل الشیعہ، اثبات الحداد، ساری کتابیں اٹھا کے آپ کو سائڈ پہ کرنا پڑیں گی، پھر یہ تو آپ بنیاد ہی ختم کر دیں گے. تو الحمدللہ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ گالی کہاں تک جا رہی ہے، ہمیں پتہ کہاں تک جاتی ہے. وہ محدثین نے باقاعدہ دی ہیں. پہلے ان کے دامن پر ہاتھ ڈالیں، اور اگر ڈالا تو آپ کے مجتہدین بھی آٹومیٹیکلی فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ محدث ہیں تو مجتہد ہیں، ہم ہیں تو تم ہو، ورنہ آپ لوگوں کا تو ماشاءاللہ وجود ہی کوئی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات، حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی سلام اللہ تعالی علیہ کے لحاظ سے ویسے تو درجنوں کتب رجال کا میں حوالہ پیش کر سکتا، فی الحال صرف ایک دے رہا ہوں جو ایک سب پہ بھاری. آپ کے آیت اللہ خوئی کی معجم رجال الحدیث، یہ مطبوعہ بیروت لبنان میرے ہاتھ میں موجود ہے، آپ اس کا ہی مطالعہ کر لیں. معجم رجال الحدیث میں خوئی صاحب نے بھی حضرت حبیب سلام اللہ تعالی علیہ کو راوی کہا ہے. کتاب کا موضوع یہ ہے، رجال، روات حدیث. تو فقی بمانے راوی حدیث، نہ کہ عالم اصول فقہ. اور عزیزان، آج کی آخری دلیل، اس پر تو بات ہی ختم ہو جائے گی. چلیں مولوی صاحب، تیری میری آئیں بائیں شائیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، یہ لیفٹ رائٹ سینٹر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ مدعے پہ آتے ہیں جس سے بالکل واضح عبارت مل جائے کہ سرکار حبیب احادیث کے لحاظ سے کام کرتے تھے یا معاذ اللہ وہ بھی اپنے پاس سے فتوے دیتے تھے. اللہ اکبر. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، عالم ربانی حسین بخش جاڑا صاحب، ان کی اصحاب الیمین. اب ان کو تو آپ اپنے اکابرین میں ڈیفینیٹلی مانتے ہیں. جاڑا صاحب نے اپنی کتاب اصحاب الیمین صفحہ نمبر 29 پر یہاں پر بالکل واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ حبیب کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف بھی حاصل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے حدیثیں بھی سماعت کی تھیں. کیا سماعت کی تھیں؟ حدیثیں. اللہ اکبر. حضرت حبیب محدث تھے، حدیثیں سماعت کی تھیں، پھر آگے دنیا تک پہنچائیں، جس طرح سرکار کو لینی ہو شیخ صدوق و شیخ توسی اور دیگر محدثین نے کی. یہ آپ کے گھر کے علماء لکھ رہے ہیں مولوی صاحب، ہم نہیں کہہ رہے. آپ کے مجتہدین، آپ کے آیت اللہ حضرات، آپ کے مفتیان کرام. عزیزان گرامی قدر، بات پھر وہیں کی وہیں ہے. الحمدللہ نہ تو ان کے علماء فقیہ کی تعریف کے معیار پہ پورے اترتے ہیں جو خود ان کے علماء نے لکھی، اور نہ ہی جناب حبیب ابن مظاہر اسدی سلام اللہ تعالی علیہ تک وہ استغفر اللہ جو مغلظات کا انہوں نے ایک کانٹیکسٹ جوڑنا چاہا تھا وہ کسی طرح سے بھی جڑتا ہے. وہ ہیں فقی بمانے محدث، اور ان کے علماء ہیں فقی بمانے اصول فقہ یا بلحاظ اصول فقہ. تو زمین آسمان کا فرق ہے مولوی صاحب. بہت بڑی خیانت کی تھی آپ نے. الحمدللہ آپ کا پول کھل گیا. عزیزان، we'll meet you in the next video. Till then, take care. مولا حسین وارث.